واحد آیا ہوں، اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ مختصر یہ اب اندر سے جواب دیا، آنے والوں اس وقت ہم کسی سے نہیں ملتے، کہا میں اللہ کا سلام لے کے آیا ہوں۔ فوراً بشر حافی دوڑے، دوڑ لگائی، اللہ کا سلام مجھ پاپی پہ، میں گنہگار سیاہکار، میں شرابی، میں گنہگار، اللہ کا سلام جو آیا یہ کس لیے آیا اور کون لایا؟ دروازے کی طرف جو دوڑ لگائی، دروازہ جو کھولا، جب دروازہ کھلا کیا دیکھتے ہیں؟ زمانے کا ولی، وقت کا غوث، وقت کا ولی دروازے پہ کھڑا ہے۔ اب پوچھا کون ہو؟ کہا میں فلاں ہوں۔ کس لیے آئے؟ کہا اللہ کا سلام لایا ہوں۔ کہا میں تو گنہگار، سلام تو نیکوں کی طرف آتے ہیں، میں تو پاپی ہوں، میں شرابی ہوں، سلام تو اللہ کے نیک متقیوں کی طرف آتے ہیں، جو اس کے پیارے ہوتے ہیں، جو اس کے یار ہیں، سلام تو یاروں کو یاروں کے آتے ہیں، ہم تو گنہگار ہیں۔ کہا تم اب گنہگار نہیں رہے۔ کہا یہ سلام کیوں آیا ہے؟ فرمایا تم نے میرے اللہ کے نام کو، بسم اللہ کو زمین سے جو اٹھایا، اوپر مقام پہ جو ٹکایا، ادب فرمایا، جب اس کے نام کا ادب فرمایا، اس نے بھی محبت سے سلام بھجوایا، اور وہ تمہارے نام پہ بھجوایا۔ تم نے اس کے نام کا ادب کیا ہے تو سلام آیا ہے۔ اگر اس کے پیار کے نشے میں مست ہو جاؤ تو دیکھو کیا انعام آیا ہے۔ اب اللہ کے ولی نے جو سینے سے لگایا تو اس کو زمانے کا جو شرابی تھا، کبابی تھا، زمانے کا جو گنہگار تھا، اللہ کی طرف سے انعام تھا، سینے سے جو لگایا، شرابی کو زمانے کا ولی بنایا۔ اب یہ بات تو ان کی زندگی کے حوالے سے عرض کی، میں نے عرض یہ کرنا تھا، اللہ کا جو ہو جائے، اللہ ہر چیز کو اس کا تابع دار بناتا ہے۔ اب یہی جو بشر حافی، حافی عربی میں کہتے ہیں ننگے پاؤں رہنے والے کو، جو جوتی نہ پہنے اسے حافی کہتے ہیں۔ اب نام ان کا بشر ہے شرابی، شراب کا کارخانہ، بیچنا فروخت کرنا، خرید و فروخت کا دھندا ہے، مگر سلام آ گیا، سینے سے لگایا، ولی بنا دیا۔ اب آرڈر یہ ہو گیا، بشر حافی نے تہیہ کر لیا، جب میری طرف اللہ کا سلام آیا، پاؤں سے ننگے تھے، پاؤں میں جوتی نہ تھی، جب اس مالک کو ہم پر پیار آیا، ہم پاؤں سے ننگے تھے، اب ہم نے بھی عہد کر لیا ہے، ساری زندگی جوتا نہیں پہنیں گے، کیونکہ یار کو ہم اسی ادا میں پسند آئے ہیں، ہم پاؤں سے ننگے تھے، شاید یار کو یہ بھی ادا پسند ہو، اس نے سلام بھیجا۔ اب ساری زندگی تہیا کر لیا، ہم جوتا نہیں پہنیں گے، اب جب ادھر تہیا ارادہ ہو گیا، ادھر سے بھی وعدہ ہو گیا، اعلان ہو گیا، اذن عام ہو گیا، اے زمین کے جانوروں، اے بغداد کے جانوروں، تمہیں میرا آرڈر ہے، جب تک میرا بشر ننگے پاؤں رہے گا، تم نے
پیشاب نہیں کرنا، تم نے رستوں میں پیشاب نہیں کرنا، کیوں؟ اس لیے میرا یار ننگے پاؤں گھومتا ہے، کہیں تمہارے پیشاب کی وجہ سے اس کے پاؤں گندے نہ ہو جائیں۔ آپ نے شاید غور فرمایا، اللہ کرے گل سمجھ آ جائے، ایک نام کا ادب کرے تو سلام بھی آتا ہے، پیغام بھی آتا ہے، اور ہر جانور بھی وفادار بن جاتا ہے۔ تو دوستو فرمایا ایک بار تو ہو جا سونے دا، پھر ساری خدائی تیری۔ پر بندہ ہو کے تو دیکھے، اب رب کا ہو کے تو دیکھے، پھر ساری خدائی تابعدار ہو جاتی ہے۔ مختصر عزیزان محترم، اب دیکھیے اپنے ایمان پر لوگ قائم رہنے والے کیسے کیسے رہے۔ ہمیں تو ذرا بخار ہو جائے، 2 دن کام بند ہو جائے، دہاڑی نہ لگے، پیسہ نہ ملے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور سوچ لیتے ہیں کہ اب کام نہیں چل رہا، جو آئے گا ہڑپ کر جاؤں گا، حلال آئے حرام آئے، جیسا آئے پیسہ آئے، بس پیسہ آئے۔ لیکن یاد رکھو اللہ نے فرمایا ان اللہ، میں اللہ تمہیں اعلان کرتا ہوں کہ بے شک جو ایمان لائے پھر اس پہ مضبوط رہے، پھر گھبرائے نہ، میرے ملائکہ ان کی مدد کے لیے آئیں گے۔ فرمایا گھبرانا نہ، اگر 2 دن نہ ملے گھبرانا نہ، میرے ملائکہ آئیں گے۔ مختصر عزیزان محترم، حضرت مولانا کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انگریز کا دور، ہندوستان پہ انگریز نے جو چڑھائی کی، اور اس قدر سخت چڑھائی، اسے ذرا بھی شک ہو جاتا یہ مسلمان ہمارے خلاف ہے، ذرا بھی شک ہوتا اسے پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا، اور ہر چوک گلی محلے میں، ہر چوراہے میں پھانسی گھاٹ تیار کر دیا۔ اب جو بھی ہتھے چڑھتا اسے فوراً پھانسی پہ چڑھا دیا جاتا، کوئی مسلمان بچنے نہ پائے۔ اسی دوران مولانا کفایت علی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جہاد کا فتویٰ تحریر کیا، یہ فتویٰ لکھ دیا کہ انگریز کے خلاف جہاد لازم ہو گیا ہے، اب انگریز کے خلاف جہاد کریں گے۔ مختصر یہ، اب ان کی نظر میں مولانا کفایت علی جو آ گئے، اب انہوں نے اپنے رڈار میں رکھ لیا کہ جہاں بھی ہوگا اسے پکڑیں گے، طرح طرح کی سزائیں دیں گے، ظلم و ستم کریں گے۔ اب جب آپ دہلی میں تشریف لائے، جاسوس چھوڑے ہوئے تھے کہ جو مولانا کے بارے میں بتائیں گے، جاسوسوں نے جاسوسی کی، آپ کے بارے میں انگریز کو خبر ہو گئی، اب آپ کو جو گرفتار کر لیا۔ اب یہاں سے آگے لمحے بڑے قابل غور توجہ طلب بات ہے، اب جب آپ کو گرفتار کیا، ہم تو ذرا سی تکلیف آئے گھبرا جاتے ہیں، دیکھیے جو اللہ کے پیارے ہیں کیسے مضبوط رہتے ہیں۔ اب جو گرفتار کیا انہیں مارا گیا، ان پر ظلم و ستم کیے گئے، ہر طرح کی سزا دی، ڈنڈوں سے مارا، پتہ نہیں کس کس چیز سے انہیں مارا گیا۔ اب آگے بڑھتے جائیے، وہ ظلم برداشت کر رہے ہیں اور احد احد کے نعرے لگا رہے ہیں، احد احمد احد احمد کے نعرے لگا رہے ہیں، کبھی اللہ کا نعرہ، کبھی اس کے یار کا نعرہ لگا رہے ہیں، اور
انگریز ظلم پہ ظلم کر رہا ہے، یہ عہد کے نعرے لگا رہے ہیں، اپنے اللہ کا نام بلند کر رہے ہیں، ادھر جتنا ظلم پڑتا ہے ادھر نعرہ تکبیر بلند ہوتا ہے، ادھر ظلم پڑتا ہے ادھر نعرہ رسالت بلند ہوتا ہے۔ اب منزلیں اور سخت آنی شروع ہو گئی، اب غور کرنا ہے آپ نے، انگریز استری گرم کرتا ہے، آپ کے جسم پر چلاتا ہے۔ آپ اور میں نے تو کوئی دکھ اٹھایا ہی نہیں، اسلام کی خاطر ذرا غور کریں، میں نے اور آپ نے کیا تکلیف اٹھائی ہے۔ ہمارے تو رونے دنیا کے ختم نہیں ہوتے، اب یہ گھر میں ہے، یہ نہیں ہے، وہ ہے، فلاں نہیں ہے۔ دیکھیے جنہوں نے دین کا کام کیا، اللہ کی محبت کو عام کیا، پیارے آقا علیہ السلام کے فرمان کو عام کیا، انہوں نے تن من دھن سب کچھ اس کے نام کیا، اسی پہ قربان کیا۔ اب غور کریں، انگریز استریاں گرم کرتا ہے اور جسم پہ لگاتا ہے، جب استری اٹھاتا ہے چمڑا ساتھ ہی استری کے آ جاتا ہے۔ ذرا آج چولہے پہ جا کے یا ماچس جلا کے ذرا انگلی رکھ کے دیکھنا، انگلی رکھ کے دیکھنا کتنا درد ہوتا ہے، پھر پتا چلے گا ہم کتنا مرد ہوتا ہے، پھر خبر لگے گی۔ مگر یاد رکھو جو ایمان لائے اس پہ قائم رہے، پھر اللہ کے ملائکہ نازل ہوئے، اب استریاں گرم کر کر کے لگا رہے ہیں، کھال کو جلا دیا، کھال کو جلا دیا، ہڈیاں توڑ دی، آپ برداشت کر رہے ہیں۔ اب اگلا جو ظلم ہے، پہلے استریاں لگا کے زخمی کرتے ہیں، چمڑے کو جلاتے ہیں، اب جلانے کے بعد نمک اٹھاتے ہیں، پھر اسی پہ ڈالتے ہیں، مرچی اٹھاتے ہیں، ان زخموں پہ لگاتے ہیں، یہ ظلم پہ ظلم بڑھاتے ہیں، وہ نعرہ تکبیر لگاتے ہیں۔ ذرا بھی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت کوئی شکوہ نہیں، بلکہ یوں کہتے ہیں اے تن میرا کنگھی ہوئے، اے تن میرا کنگھی ہوئے، تے میں زلف محبوب دیواں تے پوش میرے دی بن جائے جتی، تے میں سوہنے دے پیری آواں، تے جے میرا سوہنا میرے دکھ وچ راضی، تے میں سکھ نو چلے پاواں، غلام فریدا جدوں مل پوے ماہی، تے میں رو رو حال سناواں۔ فرمائے ان ظالموں سے کوئی شکوہ نہیں، ان سے کوئی شکایت نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنا دکھڑا سنائیں گے اپنے یار کو، ہم اپنا درد سنائیں گے یار کو، دنیا میں نہیں، جب یار سامنے ہوگا پھر اپنا دکھ سنائیں گے۔ مولانا کافی رحمت اللہ تعالی علیہ اب جسم کے اوپر زخم کر کے مرچی ڈال رہے ہیں، ذرا غور تو کریں، آپ کی اماں، بہن، بیٹی، ماں گھر میں سالن بنائے، اگر چولہا تیز ہو جائے، مرچی جل جائے، پنکھے سے ہوا سے اڑ کے آنکھوں میں جائے، ہم لال پیلے ہوتے ہیں کیونکہ
सलीका नहीं। आंखों में पड़ी तो तैश में आ गए। आंखों में इतनी जलन होती है, गौर करें वो जख्म में कितना तड़पाती होगी, सताती होगी। हजरत मौलाना कफायत अली काफी इस्त्री सारे जिस्म पे फेरते हैं, गरम कर कर के इस्त्री फेर रहे हैं, ऊपर से नमक लगा रहे हैं, मिर्ची लगा रहे हैं। वो अपना जुल्म और जुल्म की दास्ताने रकम कर रहे हैं। कहा कि तुम अपना जुल्म आजमाओ, हम अपना जिगर आजमाएंगे। तुम अपनी इंतहा करो, हम सब्र की इंतहा करेंगे। तुम्हारा जुल्म हमारा सब्र, तुम जुल्म की इंतहा पे जाओ, हम सब्र की इंतहा पे जाएंगे। तुम शैतान के रास्ते में जाओ, हम रहमान के रास्ते में जाएंगे। और तुम उसे राजी करो, हम इसे राजी करेंगे। तुम जहन्नम का काम करो, हम सीधे जन्नत में जाएंगे। अल्लाहु अकबर। स्त्रियाँ लगा रहे हैं, मर्चियाँ डाल रहे हैं। मुख्तसर ये कि जुल्म की इंतहा कर दी। अब इन्होंने अपने जुल्म की इंतहा की और उसके बाद आपको फांसी के फंदे तक ले गए। जब फांसी के फंदे पर ले गए तब आप बोले, ओए जालिम अंग्रेज, तू क्या इस्लाम को मिटाएगा, क्या मुसलमान को मिटाएगा? ये इस्लाम की हिफाजत करने वाला मेरा अल्लाह है, मेरे आका का दीन है। बल्कि यूं लिखा आपने, लिखा और बोले, फरमाया कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, मगर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। फरमाया मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आका आदा तेरे, मिटते हैं, मिट जाएंगे आका दुश्मन तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया, मगर ज़बान पे शिकवा नहीं आया। सारे जुल्मों को बर्दाश्त किया। एक बात और अर्ज कर देता हूँ, देखिए कि मुसलमानों का किरदार। अब मेरी आज ये गुफ्तगू खास और हमेशा भी नौजवानों के साथ गुफ्तगू है। अब सारे नौजवानों ने इसको तवज्जो से सुनना है, क्योंकि आप हमारा सरमाया है। जो बूढ़े हो गए उनको उम्मीद है अब कब्र में जाना है, उसे सजाना है। जो जवान हैं उन्हें अभी उम्मीद है, हमने बहुत काम करने हैं, क्योंकि ये नौजवान इस मुल्क का भी सरमाया है, दीन का भी सरमाया है, अपने माँ बाप का भी सरमाया है। मगर आज दिन तक इसे किसी ने नहीं समझाया है और इसकी समझ में भी कुछ नहीं आया है। हमने हर जुमे को इन्हें नौजवानों को बुलाया है, मगर ये इतना जालिम है, टाइम से फिर भी नहीं आया है। हमने खुतबा मुकाया है, ये फिर मस्जिद में आया है, खाली आया और फिर खाली गया है। तूने क्या कमाया है? हमने हर जुमे को ऐसे ही जोर, तुझे अभी भी तरस नहीं आया है, ज़ालिमा तरस कर जा, हमारे दुखड़ों को सुन ले, क्योंकि औरों का बयान और है, हमारा बयान और है। दर्द मंदे इश्क का तर्ज़े कलाम और है, क्योंकि हमारी गुफ्तगू ये होती है कि हम
دنیا سے اپنے آپ کو بچا کے اللہ کی محبت میں آ جائیں، آقا علیہ السلام کی غلامی میں آ جائیں۔ مختصر عزیزان محترم، اسلام اور کفر کی جنگ، عیسائیوں کے ساتھ جنگ، اللہ نے اسلام کو فتح عطا فرمائی۔ جب فتح نصیب ہوگی مگر اس میں 3 بھائی مسلمان مجاہدین گرفتار ہو گئے۔ اب بادشاہ نے انہیں اپنے سامنے کہا میرے سامنے پیش کیے جائے۔ اب جب وہ نوجوان اٹھتی ہوئی جوانیاں، ابھی ان میں کوئی شادی شدہ بھی نہیں ہے مگر دین کے مجاہد ہیں، نوجوانوں توجہ رکھنی ہے، ہم پتہ نہیں کس گلی کے چوک کے مجاہد ہیں، کس گلی کے مجاہد، کس کالج کے دروازے کے سامنے کھڑے ہونے کے مجاہد، اور چاند رات کو کس کس بازار کے مجاہد، موٹر سائیکل کا وہ سلنسر پتہ نہیں وہ کیا کر کے ٹی پی پی اس کے مجاہد۔ میرا نوجوان تیری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے، آ جا ذرا غور کر تیرا مقصد کیا ہے۔ 3 مجاہد اٹھتی ہوئی جوانییں، جس میں جو سب سے چھوٹا بھائی 18 سال کا نوجوان، اب اس سے جو بڑا ہوگا وہ 19 سال کا ہوگا یا 20 کا ہوگا، اب اس سے جو بڑا ہے وہ 21 کا ہوگا یا 22 کا ہوگا۔ یہ 3 بھائی سگے بھائی بادشاہ کے سامنے پیش ہو گئے۔ جب بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے، بادشاہ نے انہیں سمجھایا، لالچ دیا، کہا ہم تمہیں دولت بھی دیں گے، تمہیں مال و متاع بھی دیں گے، انعامات بھی دیں گے، ایک بات مان لو، کلمہ چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو، قرآن چھوڑ دو، ادھر سے منہ موڑ کے ادھر واگا موڑ لو، ادھروں منہ موڑ کے ادھر واگا موڑ لو، ادھر سے رشتہ توڑ کے عیسائیت سے رشتہ جوڑ لو، مالا مال کر دیں گے۔ مجاہد بولے اے بادشاہ تو کس چکر میں ہے، تیرے سامنے کوئی عام نہیں ہے، غلام مصطفیٰ کھڑے ہیں، ہم جان تو دے سکتے ہیں، سب کچھ تجھ پہ سامنے رکھ کے ذبح کروا سکتے ہیں، پر کملی والے کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتے، نہیں چھوڑ سکتے، یہ کلمہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اب اس نے بڑے بڑے لالچ دیے، 21 سال 18 سال 22 سال کے نوجوان ہیں۔ اب اس نے کہا یہ بنگلہ بھی تمہارے نام کا، یہ کوٹھی بھی تمہارے نام کی، یہ فیکٹری بھی تمہارے نام کی، یہ دکانیں بھی تمہاری، یہ زمینیں بھی تمہاری، یہ سب کچھ تمہارا، بس کلمہ چھوڑ دو۔ اب مسلمان مجاہدین بولے، بول کے کہنے لگے غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے پرواہ نہیں کرتے، غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے پرواہ نہیں کرتے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اب پھر ہم دوسرا کام کریں گے۔ نوجوان بولے جو تیرا دل کرتا ہے کر، ہم کلمہ نہیں چھوڑیں گے۔ بادشاہ نے اپنے جلادوں کو بلایا، آگ کا چولہا جو جلایا، اوپر ایک کڑاہا رکھا، اس میں تیل ڈالا، اسے گرم کیا، گرم کر کے کہنے لگا اب دیکھ لو تیل ابل رہا ہے، اس میں تمہیں ڈالوں گا۔
ابھی بھی ہے مان جاؤ کلمہ چھوڑ دو اسلام چھوڑ دو قرآن چھوڑ دو رحمان چھوڑ دو. انہوں نے وہی جواب دیا بادشاہ جو کرنا ہے کر ہم نہ کلمہ چھوڑیں گے نہ کلمے والے کو چھوڑیں گے نہ تیری طرف منہ موڑیں گے. کافر تیار ہو جو مختصر. بادشاہ کہنے لگا جو سب سے بڑا ہے پہلے اسے اس ابلتے ہوئے تیل میں ڈالو تاکہ دوسرے دو اس کا حشر دیکھیں ڈر جائیں گے کانپ جائیں گے شاید ہماری بات مان جائیں گے. اب بڑے کو جو پکڑا ابلتے ہوئے تیل میں ڈالا دوسروں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. گھبرائے نہیں پریشان نہیں ہوئے. بادشاہ نے ان کا رنگ دیکھا وہ مسکرا رہے ہیں چہرہ دیکھا مسکرا رہے ہیں. کہنے لگا اب دوسرے کو پکڑو. اب دوسرے کو پکڑا اسے بھی ڈالا. منٹ سیکنڈ میں پہلا بھی کوئلہ بن گیا جل گیا. اب جب دوسرے کو ڈالا 18 سال کا بچہ پڑھنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون. ذرا بھی نہ گھبرایا ذرا بھی اپنے آپ کو پریشانی میں نہ لایا. اب 2 تیل کے اندر جل گئے. اب تیسرا جو 18 سال کا بچہ اب وزیر کہنے لگا بادشاہ سلامت اس کی جوانی پہ مجھے ترس آتا ہے اس نے ابھی جوانی کی بہاروں کو نہیں دیکھا. بادشاہ یہ بچہ مجھے دیا جائے میں اس کا ایمان چھیننے میں کامیاب ہو جاؤں گا. بادشاہ پوچھنے لگا وہ کیسے؟ کہنے لگا عرب کے لوگ عورتوں کے بڑے شوقین ہوتے ہیں. میری بیٹی ہے جوان ہے خوبصورت ہے. اس وقت زمین پر میری بیٹی سے زیادہ کوئی عورت حسین نہیں ہے. میں اسے جال میں پھنساؤں گا اس کا ایمان چھین لوں گا. بادشاہ نے کہا پہلے 2 کو تم نے دیکھا ذرا بھی ٹس سے مس نہ ہوئے اس کو تو کیا کر سکے. کہنے لگا مہلت دی جائے. بادشاہ نے کہا جاؤ لے جاؤ. اب لے گیا ایک کمرے میں بند کر دیا. جب کمرے میں بند کر دیا اپنی بیٹی کے پاس آیا اسے کہنے لگا بیٹی آج یہ کیس ہے خوبصورت مسلمان ہے نوجوان ہے چہرے پہ داڑھی ہے زلفیں رکھی ہوئی ہیں امامہ باندھا ہوا ہے. میرے نوجوان ذرا اپنا مقام سمجھ. تیرے فیشن کبھی کھوتا کٹنگ کبھی کتا کٹنگ پتہ نہیں کیا ہو گیا. اوے ظالم تو کہاں کس دنیا کی دلدل میں پھنس گیا. تیرے فیشن ختم نہیں. شلوار قمیض اتار کے پھٹے پجامے پہن کے اپنے آپ کو بے حیا کر کے بازاروں میں گھومتا ہے اور کہتا ہے یہ فیشن. ارے فیشن نہیں ہے یہ تیری زندگی کا بیڑا غرق ہے. یہ بے حیائی ہے. یہاں تک کچھا پہن کے گھومتا ہے فیشن. ارے فیشن نہیں ہے یہ دین سے دوری ہے نبی علیہ السلام سے دوری ہے یہ قرآن سے دوری ہے یہ شیطان کی یاری کا ثبوت ہے. اور یہی بیڑا غرق ہے جو شیطان کا تابع دار ہو گیا وفادار ہو گیا اسی کا خانہ خراب ہو گیا. اب نوجوان کالی کالی زلفیں کنڈل والی زلفیں چہرے پہ داڑھی ہے نوجوان آقا علیہ السلام کا غلام. اب لڑکی نے میک اپ کیا ہار شنگار کیا. بات یہاں بڑی سخت سی میں عرض کرنے لگا ہوں. پہلے میک اپ کر کے
مسلمانوں کا ایمان چھیننے کے لیے عورتیں تیار ہوتی تھی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اب یہ بدبخت کس کے لیے تیار ہوتی ہیں؟ اب یہ عورتیں کس کے لیے تیار ہوتی ہیں؟ سمجھ جاؤ، یہ کافروں کی سنت ہے۔ مسلمانوں کا ایمان چھیننے کے لیے وہ عورتیں تیار کر کے پیش کرتے تھے۔ جملے سخت ہیں، بات تو سچ ہے، مگر ہے رسوائی کی۔ اچھا وقت ہو گیا ہے، بات کو جاری رکھوں یا ختم کر دوں؟ کیا خیال ہے؟ ٹائم ہو گیا۔ اللہ آپ سب کو مدینہ شریف کی حاضری عطا فرمائے، آپ سارے سو جائیں اور آقا علیہ السلام کا دیدار ہو جائے۔ اب نوجوان مجاہد اندر بیٹھا ہے، لڑکی سج کے آئی، باپ نے سجا کے بھیجا، کہا جاؤ جا کے اس کا ایمان چھین کے لانا ہے۔ کہنے لگی ابا ایک طرف دنیا مجھے دیکھنے کو ترستی ہے، تڑپ رہی ہے کہ اس کی ایک جھلک نظر آ جائے، یہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، بس اس نوجوان کی جو ایک نظر مجھ پہ پڑے گی ایمان برباد، خانہ خراب کر دوں گی۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ اب باہر سے دروازہ بند تھا، اب لڑکی جو اندر گئی، دروازہ باہر سے کھولا، اندر گئی، باپ نے باہر سے پھر لاک کیا کہیں بھاگ نہ جائیں، بند کر دیا۔ اب لڑکی جو اندر گئی، ایک مسلمان، میرا مسلمان نوجوان سن، اب جب اندر گئی وہ نوجوان قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، نوجوان قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اب تلاوت ہو رہی ہے، لڑکی اس کے پاس جا کے بیٹھی، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ اب نوجوان نے اللہ کا قرآن شروع کیا ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ ایک سپارہ پڑھا، دوسرا پڑھا، تیسرا پڑھا، رات کا وقت گزرتا جا رہا ہے، رات گزرتی جا رہی ہے، یہ قرآن کی منزلیں طے کرتا جا رہا ہے۔ ساری رات گزر گئی، وہ بچی دائیں بائیں ہو کے ٹھنڈی ہو کے دروازہ کھول کے باہر گئی۔ نوجوان نے ایک آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھا۔ مسلمان تیرا کردار یہ ہے، وہ ساری رات گناہ کی دعوت دیتی رہی، مگر یہ مسلمان ہے جو قرآن سے نظریں ہٹاتا ہی نہیں۔ رات گزر گئی، صبح جو ہوئی باہر گئی، وزیر کھڑا انتظار میں، کام ہو گیا ہوگا، پوچھا بیٹی بتاؤ کیا ہوا؟ کہنے لگی آج کوئی اس کی عبادت کی رات تھی، اس لیے وہ اپنے ذکر فکر میں رہا، ابا گھبرانا، رات پھر آئے گی۔ اب دوسری رات جو آئی، پھر لڑکی اندر داخل ہوئی، اب کیا دیکھتی ہے کہ پچھلی رات ساری قرآن کی تلاوت میں گزر گئی، آج جو داخل ہوئی کیا دیکھتی ہے کہ وہ نوجوان نفل پڑھ رہا ہے، نوجوان نفل پڑھ رہا ہے۔ ساری رات نفل پڑھتے پڑھتے گزر گئی، ساری رات نفل پڑھتے پڑھتے گزر گئی۔
اب وہ نوجوان لڑکی کبھی سامنے آتی ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی کوئی انداز کبھی کوئی ادا، ساری رات یوں ہی گزر گئی، پھر صبح واپس گئی۔ ابا نے پوچھا بتا بیٹی کیا ہوا؟ کہنے لگی آج بھی لگتا ہے اس کی کوئی عبادت کی رات تھی۔ ابا نہ گھبرا، ہم یہ کام ضرور کریں گے، اسے ضرور برباد کریں گے، اسے ضرور گمراہ کریں گے۔ اب بیٹی باپ سے یہ باتیں کر رہی ہے، ہم اس کا ایمان چھینیں گے۔ ادھر سے آواز آئی اب دیکھتے ہیں تو ایمان چھینتی ہے یا وہ تیرا لے جاتا ہے۔ اب اسی طرح مختصر یہ 40 راتیں 39 راتیں گزر گئی۔ 40ویں جو رات آئی اب پھر یہ نوجوان